اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری ڈیبیٹ اور بحث تیمم کے احکام میں چل رہی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے موارد تیمم بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلا مورد ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جہاں پر ہمارے لیے پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں آپ وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کریں گے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ جہاں پر پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تیسرا مورد ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر پانی کا استعمال ضرر کا موجب بنے اور پانی کا استعمال مضر ہو آپ کے لیے، اگر آپ وضو اور غسل کریں تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا، یا پانی کا استعمال حرج کا موجب بنے تب بھی آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ضرر اور حرج کے درمیان فرق بھی بیان کیا تھا کہ ضرر جو ہے وہ نقصان جسمانی ہے یا مالی ہے، اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور حرج مشقت کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ پانچواں مورد آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے بعد میں پانی کی ضرورت ہوگی۔ یعنی اگر ابھی ہم نے پانی کو استعمال کیا وضو یا غسل کے لیے تو بعد میں پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ہوگا۔ خود مکلف کے لیے یا مکلف کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کی پیاس کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بے شک آپ پانی بچا کر رکھ لیں، اس سے وضو اور غسل نہ کریں اور جو ہے وہ تیمم کریں تاکہ بعد میں پیاس کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دیکھیں، ایک مرتبہ جو ہے خود مکلف کو شدت پیاس کا خطرہ ہے، خوف ہے اس بات کا کہ اگر ابھی میں نے وضو میں پانی یوز کر دیا تو اس صورت میں بعد میں شدت پیاس کی وجہ سے میری اپنی ہلاکت ہو سکتی ہے، میں کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مشقت برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، تو اس صورت میں بے شک آپ جو ہے وہ پانی کو بچا کر رکھیں، اس سے وضو نہ کریں، وضو کے بدلے میں تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔ یا آپ کے ساتھ جو وابستہ ہیں جن کا اہتمام کرنا آپ پر ضروری ہے اور لازم ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سفر کر رہے ہیں ود فیملی، تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، تو اگر اب پانی اتنا ہی موجود ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا اس پانی سے تو بعد میں اولاد کے لیے شدت پیاس کا مسئلہ بنے گا، یا زوجہ کے لیے پیاس کا مسئلہ بنے گا، یا آپ کا کوئی مہمان ہے تو اس کی شدت پیاس کا مسئلہ بنے گا، یا ایون کہ کوئی حیوان ہے، کوئی سواری آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اگر ابھی پانی آپ نے جو ہے وضو کے لیے یوز کر لیا تو بعد میں یہ حیوان کی شدت پیاس کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے، اور یہ حیوان آپ کے لیے انتہائی مہم ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ پانی کو بچا کر رکھ لیں اور جو ہے وہ وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کر لیں۔ تو یہ جو ہے وہ پانچواں مورد ہے۔ چھٹا مورد یہ ہے کہ مکلف کے ذمے میں ایسا واجب ہو جو وضو یا غسل سے زیادہ اہم ہو یا مساوی ہو۔ آپ کے پاس ایک واجب ہے جو واجب انتہائی اہم ہے
یا پانی آپ یہاں پہ صرف کریں گے تو پھر آپ وضو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وضو میں صرف کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ یہاں پر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کہ ایک اہم ہے واجب کہ مسجد نجس ہو چکی ہے اور مسجد کو پاک کرنا فوراً واجب ہے، تو آپ کے پاس فقط اتنا ہی پانی ہے، یا آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں یا مسجد پاک کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ آپ مسجد کو پاک کریں اور پانی یہاں پہ صرف کریں مسجد کو پاک کرنے میں، اور وضو کے بدلے میں تیمم کریں، کیونکہ مسجد کو پاک کرنا اہم ہے بنسبت وضو کے۔ وضو بھی واجب ہے اور مہم ہے، لیکن مسجد کا پاک کرنا اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کا بدیل موجود ہے، وضو کے بدلے میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کو آپ نے جو پاک کرنا ہے اس کا کوئی بدیل موجود نہیں ہے، وہ پانی سے ہی پاک ہوگی۔ تو اس صورت میں آپ پانی کو مسجد میں پاک کرنے میں صرف کریں اور وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کریں۔ یا کوئی ایسا واجب ہے جو اس وضو اور غسل کے اہمیت میں مساوی ہے، برابر ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کا کسی شخص کا بدن نجس ہے، بدن پر نجاست موجود ہے جسے ہم نجاست خبثیہ کہتے ہیں، اور اس نے وضو بھی کرنا ہے اور پانی فقط ایک کے لیے کافی ہے، یا وہ بدن سے نجاست کو دور کر سکتا ہے، اگر یہاں پہ صرف کیا تو پھر وضو نہیں کر سکتا، اور اگر وضو میں صرف کیا تو پھر بدن نجس ہی رہے گا اور اس نجس بدن کے ساتھ ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس صورت میں بھی فقہا کہتے ہیں کہ آپ بدن کو پاک کرنے میں پانی صرف کریں اور وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہاں پر مکلف کے ذمے میں کوئی ایسا واجب ہے جو وضو اور غسل سے اہم ہے یا اس کے مساوی ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ہم اس اہم اور مساوی کو مقدم کریں گے اور وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کریں گے۔ ساتواں مورد یہ ہے کہ وقت تنگ ہے، الحمدللہ پانی بھی موجود ہے، پانی مضر بھی نہیں ہے، لیکن وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر آپ نے وضو اور غسل کیا تو اس صورت میں نماز کا کچھ حصہ یا مکمل نماز جو ہے وہ خارج از وقت پڑھنی پڑے گی، یعنی نماز قضا ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ایک شخص نیند سے بیدار ہوا ہے، جو ہی نیند سے بیدار ہوا ہے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ 4 یا 5 منٹ میرے پاس ہیں اور اس پر غسل واجب ہے، غسل جنابت۔ اب بھی اگر غسل جنابت کرتا ہے تو نماز کا وقت خارج ہو جائے گا، لہذا فوراً تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں آپ کی کہ وقت تنگ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے میننگ یہ ہیں کہ اگر وضو اور غسل کے ساتھ واجبات پر اقتصار کرتے ہوئے مکمل نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وقت تنگ نہیں ہے۔ مثلا قنوت کو چھوڑ دیں، مستحب اذکار کو چھوڑ دیں، نماز میں واجب وضو کر کے، واجب غسل کر کے اور نماز کے واجبات پر اقتصار کرتے ہوئے اگر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس صورت میں میننگ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ وقت تنگ نہیں ہیں، پھر آپ وضو ہی کریں گے، پھر آپ غسل ہی کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔
ہاں اگر جو ہے وہ وقت اتنا تنگ ہے کہ اس وضو کیا یا غسل کیا تو بے شک واجبات پر بھی اقتصار کریں، پھر بھی نماز کا بعض حصہ خارج از وقت پڑھنا پڑے گا، تو اس صورت میں پھر وظیفہ تیمم ہوگا۔ دیکھیں یہ والا جو تیمم ہے جو تنگ وقت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ فقط یہ جو ابھی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے طہارت فراہم کرے گا۔ یہ جو ابھی ہم وضو کر رہے ہیں تنگ وقت کی وجہ سے، یہ اسی نماز کے لیے حدث کو رفع کرے گا اور آپ میں طہارت لے آئے گا۔ جو ہی یہ نماز ختم ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ موتز ہی کہلائیں گے، لہذا اس کے بعد آپ قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی الحمدللہ موجود ہے اور جو ہے وہ پانی کا استعمال مضر بھی نہیں ہے، فقط وقت کی تنگ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا وظیفہ تیمم تھا۔ تو یہ 7 موارد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کیا جاتا ہے۔ یہ 7 موارد آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ وہ چیز کہ جس پر تیمم صحیح ہے، تیمم کس چیز پہ کیا جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تیمم زمین پر کیا جائے گا۔ اگر یہ متوفر نہیں ہے تو پھر گیلی مٹی پر کیا جائے گا، اور اگر گیلی مٹی متوفر نہیں ہے تو پھر جمے ہوئے غبار پر کیا جائے گا۔ یعنی تیمم کرنا کس چیز پر صحیح ہے؟ سب سے پہلے کہ جو چیز زمین کہلاتی ہے، جیسے مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جو جن کے اوپر زمین سد کرتی ہے، ان پر تیمم صحیح ہے۔ حتیٰ کہ اگر بہت زیادہ کہیں گرد پڑی ہے اور اس کو جمع کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تراب ہے، یہ مٹی ہے، تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ اور سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ زمین ہے، اور زمین چاہے ریتلی ہے، چاہے پتھر والی ہے، چاہے میدانی ہے، چاہے ڈھیلے ہیں، وہاں پر تیمم کیا جا سکتا ہے اور تیمم کرنا صحیح ہے۔ اگر زمین پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، کسی ایسی لوکیشن پہ موجود ہیں، تو اس صورت میں گیلی مٹی پر آپ تیمم کریں گے۔ دیکھیں گیلی مٹی پر جب آپ تیمم کریں گے، جس کو عرف میں گیلی مٹی کہا جاتا ہے، تو جو ہی آپ جو ہے وہ ہاتھ گیلی مٹی پر لگائیں گے تو وہ گیلی مٹی تو آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ جائے گی بہت زیادہ۔ تو اس صورت میں پھر آپ تیمم کیسے کریں گے؟ یہ گیلی مٹی آپ کے سکن تک مس کرنے میں حائل ہوگی، تو اس کو جو ہے وہ کچھ مقدار تک زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر زائل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک یہ گیلی مٹی ہے، آپ پیشانی پر مس کریں گے، اسی طرح دائیں ہاتھ پر مس کریں گے، بائیں ہاتھ پر مس کریں گے، یہ گیلی مٹی رہے گی۔ اس حد تک آپ اسے جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں کہ جس سے مس سد کر جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ
اتنی مقدار میں آپ اسے ہٹائیں گے، باقی مقدار باقی رہے گی اور وہ رہنی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ گیلی مٹی اور کیچڑ بھی نہیں ملتا تیمم کے لیے، تو پھر آپ کسی بھی جگہ پہ یا کسی بھی چیز پہ جمے ہوئے غبار پر آپ جو ہے وہ تیمم کریں گے۔ غبار کے میننگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات جسے کہا جاتا ہے اسے غبار کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ کسی پردے پر موجود ہے غبار، کسی اور جگہ پہ جمی ہوئی ہے غبار، تو اس پر آپ ہاتھ ماریں گے اور اس سے جو ہے وہ تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ 3 مراتب ہیں، ان مراتب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے زمین، اگر زمین متوفر نہیں ہے تو پھر گیلی مٹی، اور اگر گیلی مٹی متوفر نہیں ہے تو پھر نوبت آئے گی کہ جمے ہوئے غبار پر آپ تیمم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، جیسے گھاس ہے، پھول ہے، معدنیات ہیں، شیشہ ہے، پلاسٹک ہے، کپڑے ہیں، ان جیسی چیزوں پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کو زمین نہیں کہا جاتا، ان کو جو ہے وہ گیلی مٹی نہیں کہا جاتا، ان کو کیچڑ نہیں کہا جاتا، ان کو غبار نہیں کہا جاتا، تو لہذا ان پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہ جس چیز پر تیمم صحیح ہے، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ زمین، گیلی مٹی اور جمع ہوا غبار، ان تینوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ ان کے اندر کون سی شرائط پائی جائیں تو تب ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی شرائط ہے؟ دیکھیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پہ گرد و غبار اتنا ہونا چاہیے کہ جو ہاتھ پہ لگے، یعنی جب آپ ہاتھ ماریں یوں نیچے تو ہاتھ کے اوپر غبار آنا چاہیے، اور اگر آپ اس کو جھاڑتے ہیں یوں ہاتھ، تو اس حد تک نہیں جھاڑنا کہ غبار بالکل باقی نہ رہے، بلکہ مکمل تیمم کرتے تک غبار جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پہ غبار اتنا ہو کہ جو ہاتھ پر لگا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پاک ہو جس کے اوپر آپ تیمم کر رہے ہیں، جس چیز پر آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ خود نجس ہوئی تو طہارت کے حصول کا سبب نہیں بنے گی۔ آپ طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ مٹی خود نجس ہوئی تو وہ طہارت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتی، انتہائی کامن سی بات ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ غصبی نہ ہو، یعنی جس مٹی پر یا جس جگہ پہ آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے غصبی مٹی پر جو ہے وہ تیمم کیا، یعنی جو آپ کی ملکیت نہیں تھی، کسی اور کی ملکیت تھی، اور مالک کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر آپ اس میں تصرف کر رہے ہیں، تو یہ تصرف حرام ہوگا۔ درحالانکہ تیمم عبادت ہے، عبادت محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ حرام ہے اور مبغوض ہے اور معصیت ہے۔ لہذا محبوبیت
اور مبغوضیت یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اگر تیمم کرنے سے کسی اور کی ملکیت میں تصرف لازم آئے کہ جو حرام ہے، اس صورت میں پھر جو ہے وہ تیمم صحیح نہیں ہوگا اور تیمم باطل ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ جو تین ہم نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ مٹی پر فار ایگزامپل تیمم کریں گے، زمین پر تیمم کریں گے، اس کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں ملی ہوئی ہونی چاہیے، کوئی اور چیزیں مخلوط نہیں ہونی چاہیے کہ جن پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ فار ایگزامپل مٹی کے ساتھ گھاس بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں گھاس اتنی مقدار میں ہے کہ ابھی عرفاً یہ نہیں کہا جاتا کہ مٹی پر تیمم کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ 5 شرطیں پائی جانی چاہیے، تب جو ہے وہ تیمم صحیح ہوگا۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے موارد تیمم کے بیان کیے، کس چیز پر تیمم صحیح ہے وہ 3 چیزیں بیان کی، اور ان تینوں چیزوں کی 5 شرائط آپ کے سامنے بیان کی، تو پھر جو ہے تیمم کرنا صحیح ہوگا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔